السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، رمضان المبارک کی مبارک بہاریں چل رہی ہے۔ رب کریم کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ آیت شریفہ ہمیں بتا رہی ہے کہ رمضان اور قرآن مجید کا بہت گہرا جوڑ ہے اور بہت گہرا رشتہ ہے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے پڑھنے کے جو الفاظ ہیں، اس کا اور اس کے میننگ اور اس کے معانی، ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسا کہ ہم عرض کرتے ہیں کہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 بنیادی حق ہے۔ ہر مسلمان کے یہ 5 چیزیں مسلمان پر قرآن مجید کے تعلق سے ضروری ہیں۔ نمبر 1، اس کی اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اس کی صحیح تلاوت، صحیح تلفظ اور پروناؤنسیشن کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس کے معانی اور میننگ کو سمجھنا، اور چوتھا ہے اس میننگ کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، اور پانچواں ہے اس قرآنی پیغام کو امت اور انسانیت تک پہنچانا۔ یہ 5 حق ہر مسلمان پر لازم ہے۔ بہرحال قرآن مجید اور رمضان کا یہ جو گہرا رشتہ ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے، تو رمضان میں مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، تراویح میں تلاوت کرنے اور سننے کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حق اس کے معانی کا ہے، اس کے مطلب کو سمجھنے کا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ رب کریم کا انسانیت کے نام جو میسیج ہے، یہ اصل ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے انٹروڈکشن میں اور تعارف میں رب کریم نے کیا فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین، اس سے ہدایت ملتی ہے، گائیڈ لائنز اور رہبری ملتی ہے، یہ رہبری کی کتاب ہے۔ اب یہ رہبری کیسے ملے گی؟ تلاوت کے بعد جب اس کے معانی کو سمجھیں گے تب جا کر اس کی رہبری ملے گی۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں اس بات کی کوشش بھی کرنی ہے، اس بات کی فکر بھی کرنی ہے کہ کس طرح ہماری بستی میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں لوگوں میں قرآن مجید کا پیغام عام ہو جائے، قرآن مجید کے معانی اور میننگ کو سمجھنے کی محنت شروع ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے علماء کرام کو اپنی اپنی سطح پر درس قرآن مجید شروع کرنا پڑے گا۔ تو علماء کرام الحمدللہ اس کی فکریں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور توفیق نصیب فرمائے، لیکن سننے والوں کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اپنا شوق بتانے کی ضرورت ہے اور اپنی طلب بتانے کی ضرورت ہے۔ نہ یہ کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ بعض لوگ درس قرآن مجید کی مجلس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ بڑا دل دکھتا ہے جب اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمیں ایک واقعہ سننے کو ملا کہ ایک مسجد میں ایک امام صاحب نے اسی فکر کے تحت اسی محنت کو شروع کیا اور اعلان کیا کہ درس قرآن ہوگا، اور آج کل چونکہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی دنیا میں شارٹس کا، ریلز کا دور زیادہ ہے، تو وہ امام صاحب نے یہ طے کیا کہ ہم صرف 30 سیکنڈ، 30 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 30 سیکنڈ یعنی شارٹ ویڈیو، 1 منٹ سے کم کی تفسیر ہم کریں گے۔ 1 منٹ سے کم کے اندر قرآن مجید کا پیغام اور میسج امت کو بتائیں گے، مسلیوں کو بتائیں گے۔ ٹرسٹی لوگ آئے، ذمہ دار آئے اور اس کو بند کروا دیا، اور کہنے لگے یہ نئی چیز شروع مت کرو، نئی چیز مت شروع کرو۔ دیکھیں آپ، قرآن مجید کے معانی کتنا بڑا حق ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نئی چیز شروع مت کرو، اور اس کو بند کرا دیا۔ امام بیچارہ بے بس ہوتا ہے کہ بھائی وہ وہاں پر ایک خادم ہے، اس کو سیلری پر رہنا ہے، اس پر دباؤ ڈال کے حق کام کو روک دیا گیا، اور ایک بھلے کام کو نئی چیز شروع مت کرو یہ کہہ کر بند کرا دیا۔ تو کتنا بڑا المیہ ہے۔
قرآن مجید کا حق ہے۔ ہمارے اکابر نے یہ کیوں فرمایا کہ امت کی پستی اور گراوٹ اور امت آج جن حالات کا شکار ہے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جیل کی تنہائی میں اس بات کو محسوس کیا کہ امت کی پستی اور گراوٹ کے دو اسباب ہیں: مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، نا اتفاقی کرنا، اور امت کا قرآن مجید سے دور ہو جانا۔ یہ امت کا قرآن مجید سے دور ہونا یہی آج کے حالات کا سبب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کو صرف تعویذ کی کتاب سمجھ لیا ہے، ایصال ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے یاسین شریف پڑھ کر بخش دو، دکان مکان کی اوپننگ اور افتتاح ہوگا اس میں یاسین شریف پڑھ لو، تعویذ، اور یہ اتنے دائرے تک ہم نے قرآن مجید کو محدود کر دیا ہے۔ قرآن مجید کا اصل ٹارگٹ، اس کے نازل ہونے کا مقصد اولین، اس سے گائیڈ لائنز لینا ہے، ہدایت لینا ہے، رہبری لینا ہے۔ وہ کب لیں گے؟ جب اس کے معانی کو سمجھیں گے، جب اس کے میننگ کو سمجھیں گے۔ تو یہ عاجز یہ پیغام دینا چاہتا ہے، آپ جس بستی سے بھی ہو، آپ کے پاس جو پاور ہے، اگر آپ امام صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ درس قرآن دینے کی فکر شروع کریں، محنت شروع کریں، اس کی دعوت چلائیں۔ اگر آپ مسجد کے ٹرسٹی اور ذمہ دار ہیں تو آپ اس کے لیے راستہ ہموار کریں کہ ہماری مسجد میں امام صاحب درس قرآن مجید کریں گے۔ اگر آپ مسجد کے مقتدی اور مصلی ہیں تو امام صاحب سے درخواست کریں کہ ہم الفاظ تو سن لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، امام صاحب وہ بھی آپ ذرا سمجھایا کریں۔ روزانہ سوا پارہ تراویح میں ہوتا ہے، اس کا خلاصہ بتا دیا کریں۔ کوئی واقعے والی سورہ یوسف سنا دیا کریں، آخر کی 10 صورتوں میں سے کوئی مطلب بتا دیا کریں۔ تو اس طرح ہم امام صاحب سے درخواست کریں۔ بلکہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں جس طرح گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لانے کی فکر کی جاتی ہے، رمضان ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ، قرآن مجید کے ساتھ رشتہ صرف رمضان تک نہیں ہے، یہ درس قرآن مجید کی محنت تو سال بھر ہونی چاہیے اور رمضان میں بطور خاص ہونی چاہیے۔ تو جس طرح دعوت کی محنت کے لیے بستی میں گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لانے کی فکر کی جاتی ہے، امت کو قرآن مجید سے جوڑنے کے لیے باضابطہ اس کے لیے گشت کیا جائے، اس کے لیے محنتیں کی جائے، اس مجلس سے لوگوں کو جوڑنے کی فکر اور کوشش کی جائے تاکہ کل قیامت میں یہ قرآن مجید ہمارا گریبان نہ پکڑے کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا۔ تلاوت تو کبھی کبھار کر لیتا تھا لیکن معانی کو سمجھنا، درس قرآن مجید کی مجلس میں جانا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم کو نہیں معلوم ہے جاننے والوں سے جا کر پوچھو، سیکھو، سمجھو، اس پر عمل کرنے والے تھے۔ تو بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن مجید کا گہرا رشتہ ہے، اور قرآن مجید الفاظ اور معانی دونوں کا مجموعہ ہے۔ الفاظ کی ہم نے تلاوت کر لی، تراویح پڑھ لی، لیکن معانی کا حق ادا کرنے کے لیے بستی بستی، گھر گھر، محلے محلے، مسجد مسجد درس قرآن مجید کو عام کریں۔ اس عاجز کے اس پیغام کو آپ آگے بھیجیں اور قرآن مجید کی اس مہم کو، قرآن مجید کو سمجھنے کی اس مہم کو خوب پھیلائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اللہ تعالی ہمیں حافظ قرآن، عالم قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن، عاشق قرآن مجید بنائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ تعالی قرآن مجید کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔